الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے خاص اور مختص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم قیامت والے دن تمام لوگوں کو زندہ کریں گے. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے، آنے کے بعد اس نے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان اس دن دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہوگا. دوسری بات، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. اللہ فرماتے ہیں ہر انسان نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، ہم وہ سارا کا سارا لکھ رہے ہیں. تیسری بات،
وآثارہ، مرنے کے بعد اگر کوئی انسان بعد والے لوگوں پر اچھے اثرات چھوڑ کر گیا ہے، یا مرنے کے بعد بعد والے لوگوں پر برے اثرات چھوڑ کر گیا ہے، وہ اثرات جب تک اس زمین کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے، خیر ہے تو جب تک اس خیر سے فائدہ اٹھایا جائے گا، شر ہے جب تک اس شر کے اندر لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے۔ یہ تمام کا تمام ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعمال نامہ بند ہو گیا، نہیں۔ ایک خوش قسمت انسان اور ایک بدقسمت انسان۔ خوش قسمت انسان کون ہے؟ زندگی کے اندر خیر کے کام کرتا رہا، بھلائی کے کام کرتا رہا، ایسے کام کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کی خیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ انسان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اعمال نامہ کھلا ہوگا، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جتنے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا اتنا ہی اجر اور ثواب اس انسان کو بھی ملے گا۔ اور بدقسمت انسان زندگی کے اندر غلط کام کیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت والے کام کیے، اور کام بھی ایسے کہ مرنے کے بعد وہ جوں کے توں ہیں، یہاں سے ختم نہیں ہوئے۔ جتنے لوگ اس گندگی کے اندر مبتلا رہیں گے، جتنی دیر رہیں گے، جتنا ان کو گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ اس بنیاد رکھنے والے انسان کو بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے لے کر آئے ہو وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، اور جو پیچھے اثرات چھوڑ کر آئے ہو اپنی زندگی کے، فرمایا وہ بھی سارے کے سارے ہم نے لکھے ہیں اور وہ محفوظ ہے۔ آج سے صدیوں قبل کا واقعہ ہے۔ وقت کے عظیم محدث جس کو تاریخ اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کا نام دیتی ہے، جن کی زندگی کا کام صبح و شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنا اور پڑھانا تھا، ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور حدیث کی تعلیم اور تعلیمات یہی کچھ تھی۔ شہیدوں کا جمگھٹا لگا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، کیا کہ اس وقت احادیث کے بہت سارے ذخیرے موجود ہیں۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، عبد الرزاق نے بھی لکھا ہے، مسند معمر بھی موجود ہے، فلاں کتاب، لیکن میری دل کی خواہش ہے
کہ کوئی ایک انسان ایسا کھڑا ہو جو احادیث کا ایسا ذخیرہ تیار کرے جس پر لوگ آنکھیں بند کر کے عمل کریں، اس ذخیرے کے اندر کوئی ضعیف موضوع اور من گھڑت روایت تو دور کی بات ہے، کوئی شک اور شبہ والی روایت بھی نہ ہو۔ جس طرح خالص سونا، خالص چاندی، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اس طرح کا ایک ذخیرہ تیار کیا جائے اور ایسی روایات اس کے اندر جمع کی جائے کہ جس کو پڑھنے کے اندر، قبول کرنے کے اندر اس زمین کے اوپر بسنے والے کسی بھی انسان کو تأمل اور تفکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے کون؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، سید الفقہاء والمحدثین، محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ دل کے اندر یہ عزم کیا کہ اس انداز کا ذخیرہ میں نے تیار کرنا ہے، اور اس کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اور کوششیں بھی کیسے شروع کی؟ کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا عراق، کیا حجاز، کیا بصرہ، کیا کوفہ، کیا یمن، کون سا کونا تھا اس وقت زمین کا جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے پاس حدیث موجود ہے، ہزاروں میل سفر کرتے ہوئے، گرمی اور سردیوں کو برداشت کرتے ہوئے، فقر اور فاقہ کو برداشت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لیا ہے اور اپنی کتاب میں درج کرنے سے پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر یہ واقعتاً تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے تو مجھے پھر یہ فرمان اس کتاب میں لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور وہ کتاب لکھی جس کو آج دنیا صحیح البخاری کا نام دیتی ہے، اور پوری ملت کا اتفاق ہے کہ نیلی آسمان کے چھت کی نیچے اور اس زمین کی سطح کے اوپر قرآن مجید کے بعد کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے۔ اور کتنی صدیاں ہو گئی ہیں اس کتاب سے دنیا کو فائدہ اٹھاتے ہوئے، کوئی بھی انسان ذخیرہ احادیث کتنا یاد کیوں نہ کر لے، علوم عالیہ اور علوم عالیہ کے اندر کتنی ہی دسترس کیوں نہ حاصل کر لے، جب تک اس کتاب کی تکمیل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ عالم نہیں بن سکتا۔ اور آج بلا تفریق امت، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے انسان کیوں نہیں ہے، 6 سال، 7 سال، 8 سال جتنی چاہے کتابیں پڑھ لے، لیکن جب تک آخر کے اندر اس کتاب کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک سند فضیلت کا حقدار نہیں ٹھہرتا۔ اور صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی امت اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کا اجر اور ثواب جس قدر امیر المؤمنین فی الحدیث
محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتنا ہی اجر اور ثواب ان کے استاد گرامی اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کو ملے گا۔ کیوں؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے، نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے، اس نیکی کے راستے پر چلنے والے کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اس راستے کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ نکتب ما قدموا وآثارهم، کہ امام بخاری رحمہ اللہ، اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ مرنے کے بعد امت کے لیے وہ خیر کا کام کر گئے ہیں، چاہے انہیں فوت ہوئے صدیاں کیوں نہیں بیت گئی ہیں، لیکن آج بھی ان کے اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سخاوت، جن کی فیاضی اور راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کی مثال آپ کو انسانی تاریخ کے اندر نہیں ملے گی۔ مسجد نبوی کے اندر توسیع کی جب ضرورت محسوس کی گئی، اس وقت میں اس کے اندر حصہ ڈالا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ ڈالا، اور اپنا باغ جو نہ جانے کتنے کھجوروں کے درختوں کے اوپر مشتمل تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے کے اندر وقف کیا، کنواں خرید کر اس کے لیے پانی بھی اللہ کے راستے کے اندر وقف کیا۔ اور آج بھی جب سعودی عرب کے اندر کوئی انسان حج یا عمرے کے لیے جائے، آج بھی وہ باغ اسی طرح تر و تازہ، سبز و شاداب، اور اسی طرح منوں کے اعتبار سے، ٹنوں کے اعتبار سے اپنا پھل دے رہا ہے۔ اور آج بھی حکومت کے کاغذات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وقف شدہ باغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ جو انسان زندگی میں ایسا کام کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس انسان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ جتنے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، جتنا ان کو اجر و ثواب ملے گا، اتنا اس بنیاد رکھنے والے انسان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے برعکس کچھ بدقسمت انسان، شیطان کے ساتھی انسان، شیطان کے دوست، شیطان کے گروپ کے فرد، جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت والے کاموں کی بنیاد رکھ کر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کر کے جاتے ہیں، تو ایسے انسانوں کے جانے کے بعد جتنے لوگ اس لت کے اندر مبتلا ہوتے رہیں گے، جتنے اس کو دیکھتے رہیں گے، جتنے اس نقش قدم پر چلتے رہیں گے، جتنا ان انسانوں کو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس انسان اول کو بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بوجھ وہ بھی اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ،
اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا، راہ راست سے ہٹایا تھا، ان لوگوں کا گناہ اور ان کا بوجھ بھی اپنے کندھوں کے اوپر انہوں نے اٹھایا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تبصرہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، الا ساء ما یزرون، اور یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت والے دن آئیں گے نا، ان سے بدترین انسان اور کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقتل نفس ظلما، قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی بے قصور جان کو قتل کیا جاتا ہے، بغیر وزر کے، بغیر گناہ کے، ناحق اس کا خون بہایا جاتا ہے۔ فرمایا الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا، اس قاتل کو جتنا گناہ ملے گا نا، اور کتنا گناہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر، اللہ کی لعنت اس پر، جو کسی بھی انسان کا ناحق خون بہاتا ہے، اس کو اس کے جینے کے حق سے محروم کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی جہنم کا یہ حقدار ہے۔ میں جو کرے گا نا، اس میں سے اتنا ہی حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو بھی ملے گا، قابیل کو، اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اس دنیا کے اندر کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اگر خیر کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، تو پھر سعادت، خوش قسمتی، مرنے کے بعد بھی ستِ خیراں۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت والے کام کر رہے ہیں، نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، پھر وقت ہے کہ پلٹ آئیے۔ کیوں؟ جتنا گناہ ان کو ملے گا، اتنے ہی گناہ اس انسان کو بھی ملے گا۔ اور اس موقع پر میں چند گزارشات اپنے تاجر بھائیوں سے، کچھ گزارشات اپنے نوجوان بھائیوں سے، اور ایک دو باتیں اپنے کاشتکار بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے وہ بھائی جو تجارت کے ساتھ وابستہ ہے، دکان کے اوپر بیٹھتے ہیں، یا وہ ریڑھی لگاتے ہیں، یا وہ کسی فیکٹری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کا کام چیزوں کو خریدنا ہے اور بیچنا ہے، خدا را رزق تو آپ کو مل کر ہی رہے گا، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز، ایسی پروڈکٹ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اسے قطعاً نہ خریدے اور نہ ہی آگے آپ فروخت کرے۔ کیوں؟ اگر آپ نے ایسی چیز بیچی جس کے استعمال سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ استعمال کرنے والے کو جتنا گناہ ہوگا نا، اتنا اس بیچنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ کوئی بھی انسان اپنی دکان کے اوپر سگریٹ بیچتا ہے، یا وہ ایسا لباس فروخت کرتا ہے جو بے حیائی کے اوپر مبنی ہے، جس میں فحاشی اور عریانی کا عنصر خوب سے خوب تر جھلکتا ہے،
وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک حلال چیز بیچ رہا ہوں۔ اس بے حیائی پر مبنی پہننے والی لباس خاتون کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ اس بیچنے والے انسان کو بھی ہوگا۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر انگور بیچتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس نے اس انگور سے شراب بنانی ہے، سارے کے سارے فقہاء کہتے ہیں کہ اس انسان کو انگور بیچنا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اس انگور سے شراب کشید کرنی ہے، اور شراب سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب وہ کہے کہ میں تو انگور بیچ رہا ہوں، میں تو شراب نہیں بیچ رہا، لیکن جب یقین ہے کہ اس کا استعمال غلط ہونا ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اگر ایک انسان اسلحہ بناتا ہے اور ایک آدمی آتا ہے، پتہ چل گیا کہ اس نے اس اسلحہ کے ذریعے ناحق کسی کا قتل کرنا ہے، اٹھائیے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں اس انسان کو اسلحہ بیچنا حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی دکانوں کے اوپر غور کریں، کیا میں کوئی ایسی چیز تو نہیں فروخت کر رہا جس کے استعمال سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو؟ اگر ایسی چیز ہے تو میرے بھائیوں پھر فروخت کرنے کے بعد جتنا گناہ اس استعمال کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ اس انسان کو ہوگا جو بیچنے والا بھی ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے قرآن مجید میں اللہ کا یہ پیغام نہیں پڑھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ میں جو اپنی دکان پر بیٹھ کر سگریٹ کو بیچوں یا شراب کو بیچوں یا بے حیائی پر مبنی لباس کو بیچوں، کیا یہ اس گناہ کے اندر میرا تعاون ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری چیز میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، خدا را یہ جو موبائل کا فتنہ ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، دیگر ایپس کے ذریعے انصاف سے بتائے کس طرح کی بیہودہ ویڈیو بنا کر، کس طرح کی بیہودہ فوٹو شوٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور بھوک کیا ہے؟ وائرل ہونے کی بھوک ہے، اور چند لائکس ملنے کی بھوک ہے، اور بھوک کیا ہے کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے۔ میرے عزیز، یہ بے حیائی پر مبنی بننے والی 30 سیکنڈ کی ویڈیو کیوں نہ ہو، یہ غلیظ ترین فوٹو کیوں نہ ہو، جب تک سوشل میڈیا کے اوپر چلتا رہے گا اور جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، چاہے آپ منو مٹی کے نیچے چلے گئے، اللہ کہتے ہیں جتنا ان کو گناہ ہوگا بعد میں دیکھنے والوں کو، اتنا ہی گناہ سب سے زیادہ بنانے والے کو بھی ہوگا۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، اپنے پیچھے جو کچھ اثرات چھوڑ کے تم جاؤ گے نا، ہم سارے کے سارے لکھ رہے ہیں۔ کوئی خیر کی ویڈیو بناتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عوام تک پہنچے، جب تک وہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر چلتا رہے گا، جتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اور جتنے راہ ہدایت پر آتے رہیں گے، وہ بنانے والا کیوں نہیں ہے، بولنے والا کیوں نہیں ہے، کسی انداز سے اس میں کوئی حصہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے،
جتنا بعد والوں کو اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب ان حضرات کو بھی ملے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی شغل نہیں ہے کہ بے حیائی پر مبنی آپ ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں اور خوش ہو کر کہیں 1000 نے دیکھا، 500 نے دیکھا۔ جتنے دیکھتے جائیں گے اتنے گناہ اور بربادی اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آخر کے اندر تیسری گزارش اپنے میں کاشتکار بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے، کاشت کے ساتھ ہے۔ اسے دنیا میں رزق تو ملے گا ہی ملے گا، اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس کو ضرور استعمال کیجیے۔ اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اس کو صرف دنیا ہی نہیں، ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریے۔ یہ آپ حضرات کے لیے بڑا ہی نادر اور عظیم الشان موقع ہے۔ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا بنیانا من غیر ظلم، ایک آدمی کوئی عمارت تعمیر کراتا ہے خیر کے لیے، او غرس شیئا فی غیر ظلم، یا زمین کے اندر کوئی چیز بوتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے تاکہ یہ درخت بڑا ہو، اس سے سایہ حاصل کیا جائے، اس کے پھل سے فائدہ اٹھایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تفع به من خلق اللہ تبارک و تعالی کان له اجر جار۔ جب تلک وہ عمارت موجود ہے اور جب تلک وہ درخت موجود ہے نا، جس سے پرندے فائدہ اٹھائے، درندے فائدہ اٹھائے، انسان فائدہ اٹھائیں، اس کے سائے سے فائدہ اٹھائیں، اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں، جب تلک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا نا، اس بونے والے کا اجر اسی وقت تک لکھا جائے گا۔ کان لہ اجر جار، یہ کیا ہے؟ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو کچھ آپ پیچھے چھوڑ کر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس تمام کا تمام لکھ رہے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کاشتکاری کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کھیتوں کے کنارے کے اوپر لگائیں، گھروں کے اندر لگائیں، گلیوں کے اندر لگائیں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں لگائیں، اور نیت کیا رکھیں کہ جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، آج جن درختوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، آخر ہم سے پہلے بھی تو کسی نے ان کو لگایا تھا نا، آج ہم لگائیں گے تو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت پیش نظر رکھیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ تم نے آگے بھیجا وہ بھی لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو تم نے مرنے کے بعد اچھے اور برے اثرات معاشرے پر چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور تمام کا تمام ہم نے محفوظ کیا ہے، اور قیامت والے دن سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔